شہروں میں پانی کی قلت، بجلی کے مسائل، کچرے کا ڈھیر اور سڑکوں کے کھنڈر شہر کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہے ہیں۔ ایم این اے اور ایم پی ایز اکثر ان مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں یا اپنے حلقے میں سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ترقیاتی فنڈز پر قابو رکھتے ہیں، جس سے مقامی نمائندے بے اختیار رہ جاتے ہیں۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے جماعت اسلامی میدان میں آئی ہے، بدل دو نظام کے نعرے کے ساتھ، تاکہ شہر کے مسائل کا حل اس کے اپنے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں آئے اور مقامی حکومت واقعی با اختیار بن سکے۔ پاکستان میں مقامی حکومت کا نظام صرف ایک انتظامی ڈھانچہ نہیں بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان سب سے پہلا رابطہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ سطح ہے جہاں شہریوں کو روزمرہ کی سہولتیں ملتی ہیں، ان کی گلیاں ٹھیک ہوتی ہیں، پانی، صفائی اور کچرے کا انتظام ہوتا ہے، اور جہاں مقامی مسائل کا براہ راست جواب ملتا ہے۔ اسی لیے مقامی حکومتیں کسی بھی جمہوریت کی اصل بنیاد کہلاتی ہیں۔ اگر مقامی نظام مضبوط ہو تو عام لوگوں کو حکمرانی تک رسائی آسان ہو جاتی ہے، فیصلہ سازی قریب آتی ہے اور شہری محسوس کرتے ہیں کہ حکومت ان کی بات سنتی ہے۔ لیکن اگر مقامی حکومتیں کمزور ہوں، ان کے پاس اگر وسائل نہ ہوں یا اختیار صرف کاغذوں تک محدود ہو، تو پھر ملک کے بڑے سیاسی ڈھانچے میں بھی بحران پیدا ہونے لگتے ہیں، کیونکہ حکمرانی کی جڑیں ہی مضبوط نہیں ہوتی۔ دنیا بھر میں مقامی حکومت کا بنیادی کام شہریوں کو وہ خدمات دینا ہے جو ان کی روزمرہ زندگی پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔ پانی، صفائی، مقامی سڑکیں، پارکس، روشنی، کچرا اٹھانے کا نظام اور بعض جگہوں پر ابتدائی صحت اور تعلیم تک۔ اس لیے مقامی ادارے وہ انتظامی اکائیاں ہیں جو شہری کے معیار زندگی کا فیصلہ کرتی ہیں، کیونکہ وہی خدمات سب سے زیادہ نظر آتی ہیں اور سب سے زیادہ ضروری بھی ہوتی ہیں۔ ان خدمات کے لیے مقامی حکومتیں مختلف مالی وسائل پر انحصار کرتی ہیں۔ جگہ جگہ سے جمع ہونے والے ٹیکسز، فیسز اور چارجز ان کا پہلا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر صورتوں میں ان کی اصل قوت صوبائی اور قومی حکومتوں کی طرف سے دی جانے والی گرانٹس اور محصولات میں حصے پر ہوتی ہے۔ اگر یہ وسائل کم ہوں، تاخیر کا شکار ہوں یا صوبائی سطح پر کنٹرول میں رکھے جائیں تو مقامی سطح پر خود مختاری ایک سیاسی نعرے سے زیادہ کچھ نہیں رہتی۔ تاریخی طور پر 3 بڑے فوجی ادوار ایسے ہیں جنہوں نے ملک میں منتخب بلدیاتی نظام متعارف کروایا۔ ایوب خان کا بنیادی جمہوریت آرڈیننس 1968، جنرل ضیاء الحق کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 1979 اور پھر جنرل پرویز مشرف کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001۔ ہر دور میں مقامی نظام اس لیے بنایا گیا کہ سیاسی جماعتوں کا اثر کم ہو، مقامی اشرافیہ کو ساتھ ملا کر ایک نیا سیاسی توازن قائم کیا جائے اور بالادستی کے لیے ایک مقبول عوامی جواز تیار کیا جائے۔ جنرل مشرف کا نظام سب سے نمایاں سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس نے ضلعی سطح پر اختیار منتقل کیا، ضلعی ناظم کو انتظامیہ کا سربراہ بنایا اور کئی دہائیوں پر محیط پرانا ڈھانچہ بدل دیا۔ لیکن جیسے ہی فوجی دور ختم ہوا اور سویلین سیاست واپس آئی، مقامی حکومتوں کے ساتھ رویہ فوراً بدل گیا۔ کئی منتخب حکومتوں نے ان اداروں کو یا تو معطل کر دیا، انہیں غیر فعال رکھا یا ان کی جگہ غیر منتخب ایڈمنسٹریٹر تعینات کر کے پورا نظام ختم کر دیا۔ بعض جمہوری ادوار اپنے 5 سال مکمل کر کے چلے گئے، مگر مقامی انتخابات ایک بار بھی نہ ہو۔ یہ طرز عمل دکھاتا ہے کہ مرکزی اور صوبائی سیاسی قیادت مقامی سطح پر ابھرنے والی قیادت کو اپنے اختیارات کے لیے چیلنج سمجھتی ہے، اس لیے مقامی جمہوریت کو مضبوط ہی نہیں ہونے دیا جاتا۔ اس پورے سیاسی پس منظر میں ایک بڑا آئینی قدم 2010 میں اٹھایا گیا، 18ویں ترمیم کے ذریعے۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں آرٹیکل 144A شامل کیا گیا، جس نے مقامی حکمرانی کو پہلی بار ایک آئینی حکم بنا دیا۔ اس آرٹیکل کے مطابق ہر صوبہ قانون بنا کر مقامی حکومت کا نظام قائم کرے گا اور سیاسی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات منتخب نمائندوں کو منتقل کرے گا۔ مقامی انتخابات کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دی گئی، یعنی اب مقامی حکومت محض صوبائی مصلحت نہیں بلکہ آئینی تقاضا بن چکی تھی۔ اس کے باوجود صوبائی حکومتوں نے انتخابات میں طویل تاخیر کی۔ 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً 4 سال تک ملک میں کوئی مقامی انتخاب نہیں ہوا۔ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کو بار بار مداخلت کرنا پڑی۔ عدالت نے سخت ریمارکس دیے، توہین عدالت کی سماعتیں ہوں اور پھر جا کر صوبوں نے انتخابات کا شیڈول جاری کیا۔ بلوچستان نے 2013 سے 2015 کے درمیان، جبکہ پنجاب اور سندھ نے 2015 میں انتخابات کرائے۔ یہ سب ثبوت ہیں کہ آئینی ذمہ داری موجود ہونے کے باوجود سیاسی عزم کی کمی مسلسل رکاوٹ بنتی رہی۔ یہ پورا تاریخی نمونہ ایک اہم حقیقت بیان کرتا ہے، جب بھی مقامی جمہوریت صوبائی یا قومی سطح کے سیاستدانوں کے لیے خطرہ بنتی ہے، اسے کمزور کر دیا جاتا ہے، اور جب بھی مرکزی اختیار کو نیچے تک لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، سیاسی طاقت کے مراکز اس سے گریز کرتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں مقامی نظام کبھی ایک مستقل مضبوط ادارہ نہیں بن سکا، بلکہ ہمیشہ اس بنیاد پر چلتا رہا کہ اوپر کی سیاست کس کو طاقتور رکھنا چاہتی ہے اور کس کو کمزور۔ پاکستان میں مقامی حکمرانی کی تاریخ صرف قوانین، آرڈیننس یا آئینی شکوں کا معاملہ نہیں رہی، یہ اصل میں طاقت کے بہاؤ کی کہانی ہے۔ ہمیشہ یہ فیصلہ اوپر ہی ہوتا رہا ہے کہ اختیار نیچے جانا چاہیے یا نہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ملک میں کوئی بھی بلدیاتی ڈھانچہ کبھی مستقل، مستحکم یا غیر سیاسی مداخلت سے آزاد نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی قومی سیاست میں ایک دلچسپ تضاد ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ وہ جماعتیں جو مرکز میں یا ٹی وی اسکرینوں پر جمہوریت اور آئین کی بالادستی کو اپنا سب سے بڑا بیانیہ بناتی ہیں، وہی جماعتیں جب صوبائی حکومتوں میں آتی ہیں تو مقامی جمہوریت کے معاملے پر مکمل طور پر مختلف رویہ اختیار کر لیتی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کی مثالیں موجود ہیں، جو انتخابات کے دوران مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے کا وعدہ کرتی ہیں، لیکن اقتدار ملنے کے بعد اختیارات نیچے منتقل کرنے کے بجائے انہیں اپنے ہاتھ میں رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس رویے نے مقامی سطح کی جمہوریت کو صرف کاغذ پر رکھا اور فیصلہ سازی کی حقیقی طاقت صوبائی دارالحکومتوں تک محدود کر دی۔ اسی تضاد سے اپوزیشن کو ہمیشہ فائدہ ملا۔ جب کوئی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے، اس پر تنقید ہوتی ہے کہ وہ لامرکزیت، ڈی سینٹرلائزیشن کے وعدوں پر عمل نہیں کر رہی، اور جب یہی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو بلدیاتی نظام کو اپنی سیاسی دلیل بناتی ہیں۔ مثال کے طور پر پیپلز پارٹی قومی سطح پر جمہوریت کی چیمپئن بن کر ابھرتی ہے، مگر سندھ میں وہی پارٹی بلدیاتی اختیارات کو محدود رکھنے کے لیے مسلسل مزاحمت کرتی ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں مقامی جمہوریت کو ایک بڑا وعدہ بنایا، لیکن جب وہ مرکز اور صوبوں میں حکومت میں آئی تو اسے بھی اسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس نے اصلاحات کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ یہ مسلسل تضاد پاکستان میں آرٹیکل 140A کے مکمل نفاذ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوا۔ اسی پس منظر میں پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 ایک نیا تنازع بن کر سامنے آیا۔ پنجاب اسمبلی نے یہ قانون ایسے وقت میں منظور کیا جب الیکشن کمیشن نے اعلان کر رکھا تھا کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں 2022 والے قانون کے تحت بلدیاتی الیکشن ہوں گے، اور حد بندیاں بھی شروع ہو چکی تھی۔ قانون کی ہنگامی منظوری نے یہ تاثر گہرا کر دیا کہ حکومت مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے سے زیادہ اس نظام پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ نئے قانون کے بعد الیکشن کمیشن نے تمام پچھلے احکامات واپس لے لیے، حد بندی بھی روک دی گئی، اور یوں انتخابات ایک بار پھر غیر معینہ مدت تک آگے چلے گئے۔ نئے قانون کی شکوں کا جائزہ لیا جائے تو کئی بڑے اعتراضات سامنے آتے ہیں۔ سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ اختیارات نیچے منتقل ہونے کے بجائے بیوروکریسی اور صوبائی حکومت کے ہاتھ میں مزید مضبوطی سے جمع ہو جاتے ہیں۔ منتخب نمائندے فیصلے کرنے کے بجائے صرف مشورہ دینے کی حد تک محدود ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انتخابات کا پہلا مرحلہ غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ شدید تنقید کی زد میں ہے۔ ناقدین کے مطابق بغیر سیاسی نشانات کے الیکشن کا مقصد آزاد امیدواروں کو کمزور رکھنا اور بعد میں انہیں حکمران جماعت کی طرف دھکیلنے کا راستہ کھولتا ہے، جسے عام الفاظ میں ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے۔ ایک اور بڑا فیصلہ ضلعی سطح کے مکمل خاتمے کا ہے۔ یہ وہ سطح تھی جو صوبائی پالیسی اور مقامی ضرورتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی تھی۔ اس درجے کے بغیر نظام مزید غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ مالیاتی اختیارات کے معاملے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ آرٹیکل 140A واضح طور پر مالیاتی ڈی سینٹرلائزیشن کا تقاضا کرتا ہے، مگر نئے قانون میں فنڈز پر کنٹرول صوبائی حکومت کے پاس ہی رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مقامی نمائندوں کے پاس اپنے علاقے کی ضروریات کے مطابق بجٹ استعمال کرنے کا اختیار ہی نہیں بچتا۔ یہ تمام شقیں مل کر ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قانون سازی کا مقصد آئینی تقاضوں کو پورا کرنا نہیں بلکہ سیاسی فائدہ حاصل کرنا تھا۔ اس نظام میں اپوزیشن کو محدود رکھنا، مقامی سطح پر سیاسی خلا پیدا کرنا اور فیصلہ سازی کو اپنے اوپر مرکوز رکھنا بنیادی ترجیحات کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اس طرح پاکستان میں مقامی جمہوریت ایک بار پھر وعدوں اور بیانیوں کی سطح پر رہ جاتی ہے، جبکہ عملی اختیارات وہیں رہتے ہیں جہاں ہمیشہ رہے ہیں۔ پاکستان میں مقامی حکومتوں کا نظام ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں کے مفادات کے درمیان پسا رہا ہے۔ اس ڈیبیٹ میں ایک جماعت مستقل طور پر ایک ہی موقف پر قائم رہی ہے اور وہ ہے جماعت اسلامی۔ یہ جماعت دہائیوں سے کہتی آ رہی ہے کہ مقامی سطح کی بااختیار حکومت ہی وہ بنیاد ہے جس پر اصل جمہوریت کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ شہری جس مسئلے سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں اس کا حل بھی ان کے قریب ترین نمائندے نے دینا ہوتا ہے۔ یہ موقف کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں۔ جماعت اسلامی کے پاس ایک عملی تاریخ بھی موجود ہے۔ جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے دور میں بلدیاتی انتخابات میں کراچی کے اندر عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان کے بطور میئر انتخابات نے ثابت کیا کہ یہ جماعت تنظیمی بنیادوں پر مقامی سطح پر مضبوطی سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔
اسی تجربے کے بعد جماعت اسلامی ہمیشہ یہ مطالبہ کرتی رہی کہ میئر یا ناظم کا انتخاب براہ راست عوام کرے، تاکہ شہر کے اصل فیصلے کسی طاقتور طبقے کے نہیں بلکہ ووٹر کے ہاتھ میں ہوں۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 آنے کے بعد جماعت اسلامی کا رد عمل پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور سیاسی طور پر بھرپور نظر آیا۔ جماعت کے رہنماؤں نے اس قانون کو جمہوری اصولوں سے انحراف اور اختیارات کو اوپر سمیٹنے کا ہتھ کنڈا قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قانون نے مقامی نمائندوں کو اختیارات دینے کے بجائے بیوروکریسی کو مزید طاقتور بنایا اور غیر جماعتی انتخابات کا فیصلہ جمہوری شناخت چھین لینے کے مترادف ہے۔ ان کا موقف ہے کہ بغیر سیاسی شناخت کے امیدوار بعد از انتخابات دباؤ میں آ کر حکمران جماعتوں کا حصہ بن سکتے ہیں، اس لیے یہ شفافیت نہیں بلکہ ایک طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے۔ اسی تناظر میں جماعت اسلامی نے اس پورے معاملے کو ایک بڑی سیاسی مہم کا حصہ بنایا، جس کا نام انہوں نے رکھا بدل دو نظام۔ یہ نظام خود ایک فرسٹریشن کی علامت ہے۔ جماعت کا کہنا ہے کہ یہ صرف بلدیاتی قانون ہی نہیں، پورا گورننس سٹرکچر عوام کو بنیادی حقوق دینے میں ناکام ہو چکا ہے، چاہے معیشت ہو، عدالت ہو، تعلیم ہو یا صحت۔ ریاست کے طاقتور حلقوں نے ایک ایسا انتظام کھڑا کیا ہوا ہے کہ جو عام شہری کے فائدے کے بجائے ایک مخصوص طبقے کو سہارا دیتا ہے۔ جماعت اسلامی کے مطابق پاکستان کا اصل وعدہ ایک عادلانہ، شفاف اور شراکتی نظام تھا، جو آج بھی ایک خواب کی صورت میں کھڑا ہوا ہے۔ اور اب جماعت اسلامی 7 دسمبر کو لاہور، فیصل آباد، ملتان اور دیگر بڑے شہروں میں عوامی مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ اس احتجاج کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ فوراً منتخب بلدیاتی کونسلیں قائم کی جائیں، ان کو سیاسی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات دیے جائیں اور اختیارات کی مرکزیت ختم کی جائے۔ یہ سارا منظرنامہ ایک بڑے سیاسی خلا کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں حکمران جماعتیں اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں، اور جماعت اسلامی اس خلا کو پر کرنے کے لیے اپنی تاریخی تنظیمی طاقت اور مقامی بنیادوں کو استعمال کر رہی ہے۔ یہ مہم صرف ایک قانون کا احتجاج نہیں بلکہ پاکستانی سیاست میں ایک نئے مقامی بیانے کی ابھرنے کی مثال بھی ہے۔ پاکستان کی جمہوری تاریخ بتاتی ہے کہ جب اختیارات نیچے نہیں جاتے تو نظام اوپر سے مضبوط نہیں رہ پاتا۔ ڈی سینٹرلائزیشن کوئی نظریاتی بحث نہیں، یہ ایک عملی حقیقت ہے، کیونکہ مضبوط وفاقی جمہوریت ہمیشہ اسی وقت پروان چڑھتی ہے جب مقامی سطح پر فیصلہ سازی فعال ہو۔ اگر شہر کا نلکا ٹھیک کروانے کے لیے بھی وزیر یا MNA کا انتظار کرنا پڑے تو یہ نظام جمہوریت نہیں رہتا بلکہ مرکزیت کا بوجھ بن جاتا ہے، اور یہی وہ خلا ہے جسے بار بار غیر جمہوری قوتوں نے استعمال کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں خود نچلی سطح کے اداروں کو مضبوط نہیں کرتی۔ قانون ضرور بن جاتا ہے، لیکن جب اختیار کا استعمال اور اختیار کے لیے پیسہ، تینوں چیزیں ہی اوپر رہیں تو مقامی حکومت صرف ایک سائن بورڈ بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کا سب سے کمزور حصہ وہیں رہا جہاں اسے سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، یعنی عوام کے قریب۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آئین کا آرٹیکل 148 صرف تب مؤثر ہوگا جب اسے الفاظ نہیں، عمل کی شکل دی جائے گی۔ سیاسی اشرافیہ نے برسوں سے ترقیاتی فنڈز، انتخابی اثر و رسوخ کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اس لیے مقامی نمائندہ کبھی مکمل بااختیار ہو ہی نہیں سکا۔ سوال یہ نہیں کہ قانون کیا کہتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے اور وہ اختیار عوام تک کیوں نہیں پہنچتا۔ اگر پاکستان میں حقیقی لامرکزیت یعنی ڈی سینٹرلائزیشن لانی ہے تو صرف قوانین میں ترامیم کافی نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کو سیاسی اختیار ملے، انتظامی اختیار ملے اور سب سے اہم مالیاتی اختیار ملے۔ جب تک میئر یا چیئرمین اپنے شہر کے ٹیکس، فیسوں، بجٹ اور اخراجات پر کنٹرول نہیں رکھے گا، وہ صرف نام کا منتخب نمائندہ ہوگا۔ آنے والی قانون سازی میں حکومتوں کو یہ سوچ بدلنی ہوگی کہ مقامی حکومتیں کوئی تجربہ گاہ نہیں، یہ ریاست کا پہلا اور سب سے بنیادی ستون ہے۔ ان اداروں کو آئینی تحفظ بھی درکار ہے اور مالیاتی آزادی بھی۔ اگر ان کے ساتھ مضبوط احتساب شامل ہو، جیسے شہریوں کی شرکت کے ساتھ بجٹ سازی اور آن لائن شفاف شکایتی نظام، تو بھی یہ ماڈل عملی اور قابل اعتماد بن سکتا ہے۔ ایک فعال بلدیاتی نظام کے بغیر گڈ گورننس ناممکن ہے۔ جب تک کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے میئرز کے پاس لندن یا نیو یارک کے میئرز کی طرح اپنی پولیس، ٹریفک، پانی اور صفائی کا کنٹرول نہیں ہوگا، اور جب تک وہ مالی طور پر خود کفیل نہیں ہوں گے، پاکستان کے شہری مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آرٹیکل 140A اس کی روح کے مطابق عمل درآمد ہی واحد عمل ہے تاکہ جمہوریت صرف ایوانوں تک محدود نہ رہے بلکہ عام آدمی کی دہلیز تک پہنچے۔